اور آج کا ابتدائیہ یہی ہے. کیا اس حوالے سے مزید اور بات کی جائے؟ عوام آج تیسرا روز ہے، سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ان کے بلز ہیں اور وہ بلز نظر آتش کر رہے ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ اب اس احتجاج کا حصہ بن رہی ہیں، جبکہ تاجر بھی عوام کے ہمراہ احتجاج کرنے سڑکوں پر آ گئے ہیں. عوام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ٹیکسز ہم سے لیے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں کی مد میں، خدا را انہیں واپس لیں. لیکن جو مشکل فیصلے حکومتیں کر کے گئی ہیں اس کا سارا بوجھ عوام پر آ گیا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اب اس پر احتجاج ہو رہا ہے. ابھی جو اضافہ ہوا ہے 5.40 کا جو کیا گیا ہے نیپرا کی جانب سے، وہ اگلے مہینے کے بلوں میں لگ کر آئے گا. اس طرح نگراں وزیر اعظم نے ساری صورتحال کا نوٹس بھی لیا اور ان کی جانب سے آج ہنگامی اجلاس بھی ہوا. 2 گھنٹے سے زائد اجلاس جاری رہا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے گا. جبکہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں، اگر ان کے کمرے کا اے سی بند کرنا پڑا اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ کرنے کو ایسا تیار ہے. لیکن ظاہر ہے ان کے کمرے کا اے سی بند کرنے سے لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بلز کم نہیں آئیں گے. سیاسی جماعتوں کی میں نے بات کی، وہ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ آہستہ آہستہ اب وہ عوامی احتجاج میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جماعت اسلامی تو پہلے ہی احتجاج کر رہی تھی. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کیا کہتے نظر آئے، ذرا اس پہ نظر ڈال دیتے ہیں. بجلی کی قیمتوں پر فوری ریلیف کے لیے اگر اقدامات نہیں کیے گئے فوری طور پر، نہ صرف ہم ان کے احتجاج کا حصہ بننے پہ مجبور ہوں گے بلکہ اس حوالے سے کسی اقدامات کا اعلان کرنا پڑے گا. احتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے. لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے. ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنے گی. بڑی معصومانہ مطالبے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ حکومت میں تھے تو یہی فیصلے کر رہے تھے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اتنے دور اندیش نہیں تھے کہ عوام پر جب اس کا بوجھ پڑے گا تو عوام جب چیخ و پکار کرتے باہر نکلیں گے گھروں سے تو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ اب یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کون ٹیکس واپس لے یا کون IMF سے جا کے دوبارہ سے معاملات کو طے کرے؟ جو تاجران ہیں ان کی جانب سے اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کے بلوں کی قیمت بڑھ رہی ہیں، تو 29 اگست کو ملک گیر احتجاج، جبکہ 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی نے کہہ دیا ہے کہ 2 ستمبر کو وہ بھی ملک گیر احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں اپنے احتجاج کے ذریعے اور ہم بھی اپنے احتجاج کے ذریعے اتنا حکمرانوں پر زور ڈالیں گے کہ وہ بل کے جو ہمارے اس وقت چارجز ہیں وہ کم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. جبکہ خواجہ آصف جو کہ حکومت کا حصہ رہے، خواجہ آصف وزیر دفاع بھی رہے اور پیداواری شعبے کے وزیر بھی رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 200 سے یونٹ سے جو ایک ریلیف دیا گیا تھا 200 یونٹ والوں کو، اس کی حد بڑھا کر اب 300 یونٹ کر دی جائے. اپنے دور حکومت میں یہ مشورہ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے اس وقت جو ملک میں ایک اور سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو شک ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے کہ نہیں، یا اس سے آگے بڑھ جائیں گے، کب ہوں گے. پیپلز پارٹی کو بھی اچانک سے یہ احساس ہوا کہ 90 روز سے معاملہ آگے نہیں جانا چاہیے، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور ایسا ہی کچھ جمعیت علماء اسلام بھی کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی اس پر کیا کہہ رہی ہے، ذرا دیکھتے ہیں. ملک میں بحرانی کیفیت ہوتی ہے اگر یہ الیکشن 90 دن سے آگے جاتا ہے، کیونکہ آئین بہت واضح ہے. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو، صدر اعلان کرے چاہے الیکشن کمیشن اعلان کرے، اعلان 90 دن کے الیکشن کا ہو. اب پیپلز پارٹی اور MQM اس بات بھی آمنے سامنا ہے کہ الیکشن پیپلز پارٹی چاہتی ہے 90 روز میں ہو جائے، جبکہ MQM شروع سے ہی کہہ رہی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں. خالد مقبول صدیقی کیا اندیا دے رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں. ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں، لیکن شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ الیکشن. اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. تو عام انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی، کون تاریخ دے گا؟ سب کی من پسند تشریح آئین کی جاری ہے اور اس پر گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. جبکہ نواز شریف کی واپسی اب آگے بڑھ گئی ہے، اب سپٹمبر کے بجائے اکتوبر میں وہ آئیں گے. خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ نہ بھی آئیں. یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اور توشہ خانہ سزا معطلی کی کل سماعت ہے، اس پر بھی بات کریں گے. تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ جو پروگرام میں گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. اطہر کاظمی صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. حیدر وحید صاحب سینئر تجزیہ کار ماہر قانون آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود. نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. اطہر، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. جو احتجاج ہے
کتنا امپیکٹ اس کا آ رہا ہے, کتنا مومنٹم پکڑ رہا ہے, اور نگراں حکومت ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کا اتنا مینڈیٹ نہیں ہے, کیا فیصلے لے سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ جو اس وقت بلز آ رہے ہیں اس میں نگراں حکومت کا تو کوئی کردار نہیں. یہ بلز اس ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں, وہ تمام جو سٹیپس اٹھائے پچھلی حکومت نے 16 مہینوں کے دوران. اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں چند ہفتے, تو یہاں پہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے اوپر جو مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا یہ اس کا کریڈٹ ہے, یہ اس کا کریڈٹ ہے. اور میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ اگر یاد تو ہوتا نا کہ آئی ایم ایف سے آپ جب ڈیل کر رہے تھے تو ایک دو شرائط آپ نے اپنی بھی منوا لی ہوتی. آپ نے تو منوان ان کی شرائط کے اوپر آپ نے وہ معاہدہ کیا جس کا نتیجہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, ابھی نگراں حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہوئی ہے اس میں کتنی گنجائش ہے. پچھلی حکومت بھی یہ کہتی تھی. دیکھیں اگر آئی ایم ایف نے اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کی پالیسیز کو چلانا ہے, تو اتنی بڑی کابینہ, اتنا بڑا وزیر اعظم ہاؤس, اتنی زیادہ منسٹریز, 80 سے زیادہ وزیر اور مشیر تو پچھلی حکومت میں تھے. آپ آئی ایم ایف کا کوئی یہاں پہ ایف اے پاس بی اے پاس کوئی کوارڈینیٹر تعینات کر دیں, وہ ان سے کوارڈینیٹ کر لیا کرے, پالیسی وہاں سے آ جایا کرے, یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر دیا کریں. کہ اگر ساری پالیسیز انہوں نے بنانی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سارا حکومتی مشینری, حکومتی یہ پورا اتنا ہم اس پہ جو خرچہ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ چیزیں آگے کس طرف جائیں گی, دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے کوئی آسانیاں عوام کے لیے مزید پیدا ہوں گی. یہ وہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو 16 مہینے کے دوران آپ نے دیکھا. اور اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں, جس طرح کے آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے, پھر ان کو ڈالر انڈیکس کیا گیا, یعنی وہ ڈالر سے ان کو جوڑا گیا. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2021 میں بہت ساری کمپنیز کو پھر روپے کے اوپر لایا گیا, اب ان کو ڈالرز پہ پیمنٹ نہیں ہوتی. اگر وہ نہ ہوتا پچھلی پی ٹی آئی کی دور حکومت میں تو ابھی بجلی اور مہنگی ہو چکی ہوتی. ابھی بھی کچھ ایسی آئی پی پیز ہیں جو ابھی بھی ڈالرز پہ آپ سے پیسہ لیتی ہیں. تو وہ جو آئی پی پی کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں, پھر آپ کے جس قسم کے معاشی آپ کی کمٹمنٹس ہیں آئی ایم ایف سے, اور اوور آل جو آپ کی معاشی صورتحال ہے, مجھے نہیں لگتا کہ صورتحال کوئی بہتر ہوگی عوام کے لیے اگلے چند دنوں میں یا مہینوں میں. ٹھیک ہے, نذیر لغاری صاحب, سر آپ بتائیں اس طرح کا احتجاج جب ہوتا ہے, جب عوام ہی سڑکوں پر آ جائے مہنگائی کے خلاف, تو حکومتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جبکہ یہ نگراں حکومتیں ہیں اور الیکٹڈ حکومتیں یہ فیصلے کر کے گئی ہیں, اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ٹیکس واپس لے لیے جائیں. عابد شیر علی یہ فرما رہے تھے, مشورہ دے رہے تھے نگراں حکومت کو کہ ٹیکس واپس لے لیں جو بجلی کے بلوں میں آتے ہیں. اسی طریقے سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں 200 یونٹ والوں کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس کو بڑھا کے 300 کر دیا جائے. تو یہ سیاستدان جو مشورے دے رہے ہیں, یہ پلئنگ ٹو دا گیلری ہے, اپنا امیج بہتر کر رہے ہیں, یا بڑی سنسیئرٹی آپ کو اس میں دکھ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخاب سے بھی اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے, دیوار پر لکھا ہوا ہے, ہر آدمی پڑھ سکتا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں. اور جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا, المان والحفیظ, یہ اس میں پچھلے 16 مہینے کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے جیسے اطہر کاظمی صاحب بتا رہے تھے, یہ جو پاور پروڈیوس کرنے والی کمپنی کے ساتھ جب یہ معاہدے کر رہے تھے, اور جس طرح سے یہ اپنا بڑھا رہے تھے کہ جی ہمارے پاس بجلی زیادہ پروڈیوس ہو, زیادہ ہم بجلی پیدا کریں, لیکن ساتھ ہی میں وہ پاور کے ڈسٹریبیوشن اور پاور کی ٹرانسمیشن پر بھی کام نہیں کر رہے تھے. اب آپ 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں اور آپ کے پاس اس بجلی کی ڈسٹریبیوشن اور اس کے پیسے نہ ہوں, آپ کے پاس اس کی ٹرانسمیشن کے, تو آپ بجلی پیدا کر کے کیا کریں گے؟ پھر آپ نے جب یہ کر رہے تھے بجلی پیدا, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کرنی ہے اور اس کو ہم نے ٹرانسمٹ بھی کرنا ہے اور اپنے گرڈ میں بھی ڈالنا ہے. تو کیسے ڈالیں گے گرڈ میں؟ اب بجلی پیدا ہوتی ہے یا نہیں پیدا ہوتی ہے, انہوں نے کام کر دیا ہے, اب آپ کو پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے ان کے پیسے دینے ہیں. اور پیسوں کی شرائط وہی جو قائد صاحب بتا رہے ہیں, انہوں نے شرائط یہ وہ مانی تھی کہ جناب ہم ڈالر میں پیمنٹ کریں گے. یہ تو قیامت سے صورتحال ہے, اور لوگ یہ بل ہاتھ میں لے کر ان کے پیچھے دوڑیں گے, اور یہ الیکشن میں جب جائیں گے تو ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں بل ہوں گے اور لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ اور بھی ہوگا, اور وہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے ان کے پیچھے ہی, آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے, آئیں گے صحیح میدان. تو لغاری صاحب آپ اس میں مومنٹم بڑھتا دیکھ رہے ہیں یا
थोड़े दिनों बाद ये एहतजाज भी थम जाएगा? मैं समझता हूँ कि लोगों का जो एक होता है ना सिचुएशन पॉइंट, एक ऐसा नुक्ता कि जहाँ पर उबाल शुरू हो जाता है। एक अभी हम एक चीज भी पढ़ रहे थे कि जनाब ऐसा होता है कि मेंढक अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालता रहता है, और अगर उस पानी को गर्म कर दिया जाए तो फिर वो अपने माहौल में ढालने की सलाहियत तय कर चुका होता है, फिर उसको मरना पड़ता है। तो अवाम के पास क्या सूरत हाल है, या तो मरे या फिर बाहर आए। तो अब बाहर आने का ऑप्शन तो ये है, और इससे कौमें बनती हैं। एहतजाज जो है वो कौमों की तटहीर करता है, उन्हें आगे ले जाता है। और ये एलिमेंट्स होते हैं जो लोगों के पुरअमन एहतजाज को इंतशार में और तशद्दुद में बदलते हैं, और वो भी उन्हीं हुक्मरान अशराफिया के लोग होते हैं जो ऐसे किसी एहतजाज का रुख मोड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत से तजर्बात हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज लोगों का थम नहीं सकता है। थमने का एक तरीका होगा कि उसको मिसगाइड कर दिया जाए, उसको गुमराह कर दिया जाए, रास्ता दूसरा दिखाया जाए। लेकिन लोगों का वो नुक्ता आ चुका है जहाँ उसके बाद उनकी जिंदगी में कोई चीज बाकी नहीं रही है सवाए इसके कि वो टकरा जाएं, जो भी सूरत हाल हो उसके साथ टकरा जाएं। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। ठीक, हैदर वहीद साहब आप बताएं, कानूनी नुक्ता नजर से हमें जरा इस पे बताइएगा कि जो निगरां हुकूमत ने आज इजलास किया जिसमें बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी साथ बैठी, मुशावरत हुई, फैसला नहीं हो सका, कर क्या सकती है निगरां हुकूमत? कौन से ऐसे फैसले हैं जो ये ले सकते हैं अपने मैंडेट के अंदर? देखिए, अब IMF से जो की एग्रीमेंट्स हैं उसके क्या जो है डिटेल्स हैं वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। जाहिर है कि बहुत कुछ जो हो रहा है वो उन शराइत की बुनियाद पे हो रहा है। टैक्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है बिल का, उसके हवाले से वो क्या कर सकते हैं, और खासकर जो कम इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, आम आदमी के लिए क्या कर सकते हैं। आई थिंक कि जो भी कर सकते हैं उस तरफ कदम बढ़ाने तो पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक तरीके से जो है ये एहतजाज अभी शुरू हुआ है। इसको कहीं ना कहीं जो है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, क्योंकि आपका जो बाकी प्लान्स हैं कि इलेक्शन कब कराने हैं, कैसे करना है, किसको जेल में रखना है, नहीं रखना, ये सारे अगर कहीं भी डिसरप्ट हो सकते हैं तो वो इस तरह के एहतजाज को अगर ऑर्गेनाइज्ड कोई स्ट्रक्चर मिल जाए तो उससे डिसरप्ट हो सकते हैं। तो इसको आई थिंक कि बहुत संजीदा हुकूमत लेगी जरूर, और इसको अगर संजीदा नहीं लिया तो ये कहीं भी जो है ये आग भड़क सकती है, क्योंकि चिंगारी तो लग चुकी है अब। और अमूमन पाकिस्तान में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है कि ऑर्गेनिकली इंडिजिनसली जो है वो अवाम रोडों पे निकल आए और बिल जलाने लग जाए। ये एक बहुत कॉमन अकरेंस नहीं है कि विदाउट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से हो। तो अब अगर इस तरह की इस सेंटिमेंट को अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, कोई पर्पस जो है वो उसका जो है वो मजीद डिफाइन हो जाता है और एक तरीके से इस मूवमेंट को या मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है ये एक एजिटेशन या सेंटिमेंट जो है। जैसे 2007 और 8 में बुकला तहरीक शुरू हुई तो फिर सियासी जमातें भी उसमें शामिल होती। अब आए जो असल पॉइंट है, और वो ये है कि अगर बिलफर्ज इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकते या नहीं कराए जाते तो जिन पार्टियों को इलेक्शन बर वक्त चाहिए वो इस तरह के ही इश्यूज हैं जिनको कि वो चाहेंगे कि वो आगे लेके चलें, क्योंकि अवाम को इन्वॉल्व किए बगैर ये हदफ हासिल नहीं किया जा सकता इलेक्शन का। महज अदालतें जो हैं वो हमने देख लिया है कि उनके फैसलों से भी इलेक्शन नहीं होते। अब यहाँ पे हमने देखा है कि PTI तो कासिर रही, एटलीस्ट एक पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं वो कर सकी, जिस तरह से जो भी कह लें बाई इलेक्शन में कामयाबी उन्होंने दिखाई। दीगर हमने अगर उनको मान लें कि उनके चेयरमैन पॉपुलर हो गए पहले से ज्यादा, तो भी उस चीज को कन्वर्ट करके वो मोबिलाइजेशन की तरफ एक हद से ज्यादा एटलीस्ट नहीं ले जा सके थे। और आज उनकी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी की, वो इस पोजीशन में नजर नहीं आती कि वो इस चीज से भी फायदा पूरी तरह उठा सके सोशल मीडिया के अलावा। लेकिन पीपल्स पार्टी भी दूसरी तरफ अब कुछ दांत दिखाने की बातें कर रही है। तो अब देखते हैं कि ये वाला इशू कौन उठाएगा, ये कौन सी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है या कोई और है जो कुव्वत जो कि इस इशू को ऑर्गेनाइज करके लीड करेगी, क्योंकि यहाँ इस तरह के सेंटिमेंट को जाहिर है चैनल करने के लिए जो है वो जरूर एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे कुछ लोग। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि एक जेन्युइन ये इशू है
اور اسی لیے بہت انڈیجنس طریقے سے آرگینک طریقے سے لوگ نکلے ہیں. اس میں کوئی اپرچونزم ایٹ لیسٹ ابھی تک نہیں ہے. ضرور اس کو اپرچونسٹ یوز کریں گے اور ابیوز بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو ریزالو کسی حد تک نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ ایک بہت جینوئن سینٹیمنٹ اس وقت پایا جاتا ہے. جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں یہاں پہ. اس وقت یوتھ جو ہے وہ ڈسلوژنڈ ہے, اور اس سینٹیمنٹ میں اگر ایک بیسک سٹینڈرڈ آف لیونگ کے بھی اب ہم نیچے جا رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے پہ جب مجبور ہوگا, اور اگر اسے کوئی آرگنائزیشن مل گئی, کوئی نعرہ ساتھ لگ گیا, یہ چنگاری جو ہے یہ آگ بھڑک گئی اس سے, تو میرے خیال سے دور تک جا سکتی ہے. عموماً ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں, لیکن دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم, اینڈ آئی تھنک ون آف دا ریزنس کہ نہیں ہوتا پاکستان میں کیونکہ آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے بیسک جو ہماری کموڈیٹیز یا بیسک جو نیڈز ہیں کامن مین کی وہ کہیں نہ کہیں فلفل ہوتی ہیں. اس بیسک سے بیچارے کو کبھی آگے تو نہیں جانے دیا, لیکن کم سے کم بھوکے کم لوگ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں سوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرف بڑھیں گے کہ بجلی کے بل تنخواہوں سے زیادہ ہو جائیں تو ایک امپاسبل سی سچویشن ایک بڑے طبقے کے لیے کریٹ ہوتی جا رہی ہے, جس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور پڑے گا, ورنہ اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشن بھی بڑے سنجیدہ اور سنگین ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رضا رومی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. رضا رومی صاحب, آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ تیسرا دن ہے احتجاج کا, آج نگراں حکومت نے اجلاس بھی بلایا, فیصلہ نہیں ہو سکا. یہاں پر ظاہر بڑا جینوئن جماعتوں کی جانب سے کنسرن ہوگا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں احتجاج زور پکڑے گا اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی کود سکتی ہیں اور کوئی تحریک بن سکتی ہے سیاسی؟ رضا صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں جی بالکل, جیسے ابھی کہا گیا کہ یہ چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے اور یہ احتجاج جو ہے یہ مزید زور پکڑے گا. انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے لوگ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں, 40-50% انفلیشن میں وہ رہ رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے, اور اوپر سے یہ بجلی کے نرخ سے تو ان کی تو ایک عام آدمی کی زندگی, ایک مڈل کلاس گھرانے کی زندگی تو بالکل سکویز ہو گئی ہے نا. تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ آئی ایم ایف کی جو پروگرام کے اندر جو سبسڈیز کو ختم کرنے کا جو پورا کام رکھا ہوا ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ معاملہ ایسے نہیں چل سکتا, اور اس کے اوپر فی الفور نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ جو ہے لوگ نرخوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس لے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں واپس کہ نہیں, سوال یہ بھی ہے رضا رومی صاحب. جی ہو سکتا ہے, بالکل آپ کو آئی ایم ایف سے ان کو بات کرنی پڑے گی, اور یہ موجودہ فائنانس جو ٹیم ہے, فائنانس منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ, یہ ان کا امتحان ہوگا ان کی اسکلز کا, اور اگر اس میں پھر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یقیناً ان کا انتخاب بھی صحیح نہیں تھا. جی ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ بنائے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا مزید بھی پروگرام میں آگے بات کریں گے, اور خاص طور پہ اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے یا بازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے, اشرافیہ کہہ لیں اسے, جنہیں بجلی کے مفت یونٹ ملتے ہیں, تو انہیں کیوں یہ مفت یونٹ ملتے ہیں اور ایک عام آدمی کیوں ٹیکسز بھی دیتا ہے اور پھر بجلی کے یونٹ جو کنزم کرتا ہے وہ کنزیوم کرتا ہے اس کے پیسے بھی دیتا ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین, اور پروگرام میں مزید موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے اطہر ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں بھی کسی سرکاری ادارے میں جاب کر لیتی تو میں بھی آج فری یونٹ بجلی کے استعمال کر رہی ہوتی. اربوں روپے کے فری یونٹ مل رہے ہیں اور اس طبقے کو مل رہے ہیں جو مراعات یافتہ ہے, امیر ہے, اور اس طرف حکومت کی نظر کرم کبھی کیوں نہیں گئی؟ کہتے تو یہ ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں, اصل مشکل فیصلے تو یہ کرنے تھے. دیکھیں کیسے کوئی فرق پڑ سکتا ہے اگر کیے جائیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات بالکل ہمیں کلیئر کرنی چاہیے, یہ بالکل کلیئر بات ہے, کرسٹل کلیئر ہے کہ اس وقت جو بھی مہنگائی ہو رہی ہے, جو بجلی کے قیمت میں اضافہ ہوا ہے, بل زیادہ آ رہے ہیں, یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی پالیسی اور وہ جو ڈیل کر کے گئے ہیں, جو وہ قیمتیں بڑھا کے گئے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اب یہ کہنا کہ جو 15-16 جماعتوں یا 14 جماعتوں کی حکومت تھی وہ کام نہیں کر سکی, وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے تجربہ بہت ہے, وی ڈونٹ کیئر, ہم نے آئی ایم ایف کو جناب 3 آم کی پیٹیاں دے کے $3 ارب لے لیے, اس قسم کے دعوے, گورنر ہاؤس میں پوری ایک بیٹھک سجائی گئی, پریس کانفرنس کی گئی, ہر کسی نے کریڈٹ لیا, اور اب اگر ہم کہیں کہ جناب نگراں حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور وہ نیگوشیٹ کرے, نہیں,
جن کے پاس مینڈیٹ تھا, جن کے پاس حکومت تھی, وہ قوم کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فری بجلی ملتی ہے, فری مراعات ملتی ہیں, دیکھیں پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, سویلین ڈیموکریسی ہو گئی, دیگر جو آپ کے حکمراں طبقے ہیں, یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $17 ارب کی مراعات لیتے ہیں. آپ اسلام آباد کے کسی بھی ایریے میں 10 منٹ کے لیے کھڑی ہو جائیں تو آپ کو ایک قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے گا جس میں اتنی بڑی گاڑیاں ہوں گی, بڑے بڑے انجنز ہوں گے, اور وہ ایسے جا رہے ہوں گے کہ لگتا ہے اس طرح کہ جس طرف یہ جا رہے ہیں وہاں سے یہ اربوں ڈالر لے کے آ رہے ہوں گے, شاید اتنی تیزی سے یہ اس لیے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے یورپ میں کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ پروٹوکول ہو. تو یہ صرف بجلی کی بات نہیں ہے, یہ تمام مراعات ہیں جس میں آپ کو لینڈ ملتا ہے, آپ کو دیگر مراعات ملتی ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں کمشنرز کے, اس کے علاوہ بہت ساری مراعات ہیں. جب تک ہم اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے, میرے خیال میں اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی. اشرافیہ کی جو مراعات ہیں اور اشرافیہ کا جو رویہ ہے قومی خزانے کے ساتھ, اس کے اوپر خدارہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے حیدر وحید صاحب, آپ ذرا مجھے بتائیے گا, اب پچھلے دنوں ہم نے ایک اور صورتحال دیکھی. اب ظاہر سب کا کنسرن یہ بھی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں, آگے نہ بڑھیں. پیپلز پارٹی سی سی آئی میں حامی بھرائی, نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت الیکشن ہو, بعد میں آ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے ڈیٹ. آپ کے خیال میں تاریخ ویسے دے گا کون؟ صدر صاحب دیں گے, الیکشن کمیشن دے گا؟ کیونکہ اس پہ بھی خط و کتابت کافی ہوئی. لیکن جب پری میچورلی کوئی اسمبلی, نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ, اور پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتے ہیں, تو یہ ان کی ثوابدید اور آبلیگیشن ہوتی ہے کہ 90 دن کے اندر وہ تاریخ دے جنرل الیکشنز کی. اور یہ آرٹیکل 48(5) ہے, اور آئی تھنک کہ یہ کافی کلیئر ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ عوام ہے کہ الیکشن ایکٹ جو کہ ایک قانون ہے وہ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا, اس میں جو کچھ بھی لکھا ہو. دوسرا یہ کہ 90 دن کے ساتھ ساتھ اور بھی شکے ہیں, اور یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں صاف شفاف بھی ہونے ہیں, پھر کیئر ٹیکر نے بھی کرانے تھے, اور پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کروانے ہیں, اور دیگر چیزیں, سینسس اگر نوٹیفائی ہو گیا تو ڈیلیمیٹیشن سے پہلے نہیں ہو سکتے. تو دیکھیں یہ ساری شکیں جو ہیں ان کو ساتھ پڑھنا پڑے گا. یہ ساری آئین کی شکیں ہیں, اور ان کو اگر ساتھ پڑھیں تو میرے خیال سے تشریح کچھ اس طرح ہوگی کہ بے شک کے صاف شفاف ہونے ہیں, بے شک ای سی پی نے ہی کنڈکٹ کروانے ہیں, کیئر ٹیکرز کے انڈر ہونے ہیں, اور بے شک سینسس جہاں نوٹیفائی ہو جائے اور یا ہوا ہے صحیح یا غلط تو ڈیلیمیٹیشنز بھی ہونی ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہونا 90 دن میں, اور اگر 90 دن میں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہ اگلے الیکشنز کی طرف بات جائے گی سینسس کی. اور باقی چیزیں جو ہیں وہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. ای سی پی اگر آج یہ کہے کہ میں 90 دن میں صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکتا تو پھر وہ کورٹ جا کے یہ بتائے کہ ریزنز دے کہ صاف شفاف الیکشن 90 دن میں کیوں نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری شکیں ہیں, سب فالو ہونی ہیں. لیکن سیکروسینکٹ شک جو ہے ایک پارٹیسپیٹو ڈیموکریسی میں, جس کا آئین اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ عوام ہی اپنی حکومت کو پک کریں گے, اور جس مدت کے لیے پک کریں گے اس مدت کے لیے ہی وہ گورن کرے گی, اور اسی میں عوام کے مسائل کا حل ہے, اور یہی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. تو یہ سارے 90 دن کی بات جو ہے وہ اس کے اندر باقی ساری شکوں کو پڑھنا ضروری ہے. لہٰذا اگر سینسس نوٹیفائی بھی ہوا ہے تو قطع نظر اس بات سے کہ بے شک کے آئین میں یہ ہے obligation کہ اب 120 دن ہے آئی تھنک کہ جس میں ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے, اور ہونی چاہیے. لیکن اگر 90 دن میں نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو افیکٹ اگلے الیکشن کے لیے دینا پڑے گا. ویسے بھی آئینی ترمیم کے بغیر اس وقت سیٹیں بڑھائی نہیں جا سکتی. تو اگر بڑھائی نہیں جا سکتی سیٹیں الیکشن کے لیے تو پھر تو انہی سیٹوں میں رد و بدل تھوڑا سا آگے پیچھے ڈیلیمیٹیشن کی خاطر کیا ہم یہ سیکروسینکٹ شک جو 90 دن کی ہے اس کو بریچ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کورٹس اس سے اگری کریں گے, بٹ بہرحال ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بھی جو دیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آئینی طور پہ ہی معاملات آگے بڑھیں. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ 90 دن میں الیکشن بھی نہ ہو اور یہ بات آئینی بھی نہ ہو اور ہو کے ختم بھی ہو جائے اور عمل درآمد بھی نہ ہو, ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے. کچھ بھی نہ ہو. جی نذیر لغاری صاحب, نذیر لغاری صاحب آپ بتائیے گا. ایک آخری بات کہہ دوں, دیکھیں اس میں there is only one spanner in the works and that spanner in the works is people on the streets. اور اگر یہ بجلی کے بل سے چنگاری لگی ہے اور وہ اگر آگے بڑھک جائے آگ, یہی چیز ہے جو انشور کر سکتی ہے آئین پہ عمل درآمد, ورنہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور 90 دن میں ابھی تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ الیکشن ہوں گے, اور یوزلی احتجاج سے بھی کوئی چیز اچیو پاکستان میں ایز سچ ہوتی نہیں ہے
کیا اس دفعہ ہو پائے گی یا نہیں، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ رغائی صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے، اس وقت تمام سیاسی جماعتیں سبھی چاہتی ہیں کہ 90 روز میں ہو جائے، یا کوئی ایک آدھ جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈیلے ہو؟ خاص طور پہ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں، پہلے سپٹمبر کی ڈیٹ دی نواز شریف صاحب کے آنے کی، پھر اب اکتوبر پہ چلی گئی ہے۔ ان کے آنے سے بڑا جڑا ہے یہ معاملہ کہ جب وہ آئیں گے تبھی الیکشن کیمپین نون لیگ کی شروع ہوگی، تو کیا نون لیگ حامی نہیں ہے 90 روز کے الیکشن میں؟ تو ویسے ہی اٹھا کر اقتدار ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہیں کہ جس طرح سے آپ نے 1.5 سال چلایا ہے آپ حکومت کو بھی چلا لیں، اور کیا آپ کو کیا ضرورت ہے کوئی اور تکلف کرنے؟ الیکشن کا آئین پہ بھی تو عمل درآمد کرنا ہے نا۔ نہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے آئین کو ہی بے دست و پا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، صرف یہ، اور جو بھی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ آئین جو ہے اس کو ایسی دستاویز ثابت کیا جائے جیسی دستاویز جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ کیا ہے کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، جب چاہوں گا پھینک دوں گا۔ تو یہ ہے اصل صورتحال، اور وہ چاہتے یہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عامروں کی باقیات کی طرف سے ہمیں اس طرح کے خدشات رہیں گے کہ جب بھی کبھی آئین پر عمل درآمد کا وقت آئے گا تو آئین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جب آئین کا بینیفٹ لینا ہوگا تو پھر کمر باندھ کر آ جائیں گے، جناب آئین جو ہے وہ اس پر عمل ہونا چاہیے، اور ویسے آئین ڈوب رہا ہو اس وقت، تو عملاً آئین اس وقت ڈوب چکا ہے جب صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کروائے گئے، اور وہ جو صریحاً خلا ورزی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اب اس میں بھی بہت سے ذمہ دار ہیں، ایک نہیں ہے کہ ذمہ دار صرف وہ ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے معاملہ ہاتھ میں لیا تو 90 دن کی تاریخ دی جاتی اور 90 دن سے آگے نہ دیا جاتا، تو وہ نہیں دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ قومی اسمبلی کو اب 17 دن ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کو تحلیل ہوئے، اور باقی صوبائی اسمبلیوں کو بھی اتنے دن ہو رہے ہیں، اور 17 دن میں الیکشن کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور 17 دن نکالیں گے پھر اس کے بعد کیا بچتے ہیں 90 میں سے جو آپ کے پاس دن کون سے بچ جاتے ہیں؟ آپ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ ابھی تک آپ نے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا وہ ڈی بھی شروع نہیں کیا ہے، ابھی تک انہوں نے نئی انتخابی فہرستوں کے لیے ابھی پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا ہے، تو یہ تو ان کا موڈ ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کا، اور آئین کو تاکہ نسیاں میں رکھنے کا ارادہ ہے، اور لوگ بھول جائیں کہ آئین بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کر وہ کریں گے کہ جناب اب ٹھیک ہے من پسند مطلوبہ نتائج، جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ مطلوبہ نتائج نہیں ہوں گے تو میں الیکشن نہیں کرواؤں گا، یہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم تو اس وقت ایک جمہوری دور میں نا، اور جمہوری طریقہ کار جو طے کر کے گئی ہیں سیاسی جماعتیں کہ نگراں سیٹ اپ ہوگا اس کے تحت ہے۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں نواز شریف کی واپسی میں ڈیلے کیوں ہے؟ کیا تھنکنگ ہے نون لیگ کے اندر؟ کیوں وہ آ کر اس وقت عوام کے اندر نہیں بیٹھ رہا ہے اور عوام کی آواز نہیں بن رہا ہے؟ ابھی نہیں تو پھر کب آئیں گے؟ دیکھیے مجھے تو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں، جو اخباری اور میڈیا میں جو خبریں روزانہ ایک چلتی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، ایک عجیب و غریب قسم کا جو کہتے ہیں اس کے اوپر کانٹرڈکٹری بیانات آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر وہ عوام کے نمائندے جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں ان کو بالکل واپس موجود ہونا چاہیے، نہیں تو پھر سیاست کا مقصد ہی کیا ہے اگر وہ اپنی حلقوں میں اپنے کنسٹیٹوئنٹس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ واپس اب ان کا اکتوبر کا اعلان ہو گیا ہے، اور وہ اب پی ایم ایل این کی مجبوری ہوگی کہ ان کو الیکشن کیمپین چلانی پڑے گی، اور اس کے لیے نواز شریف کا آنا ضروری ہوگا، وگرنہ جو ابھی اب حالات یہ بجلی اور مہنگائی کی دیکھ رہے ہیں تو نون لیگ کا تو صفایا ہو جائے گا۔ تو رضا رومی صاحب، اعلان تو پہلے بھی ہوتے رہے، کبھی دسمبر کی ڈیٹ دی جاتی رہی، کبھی جنوری کی ڈیٹ دی جاتی رہی، لیکن ہر بار جب ڈیٹ آتی ہے تو کوئی یقین سے نہیں کہہ پا رہا ہوتا کہ یہ واقعی میں واپسی ہو جائے۔ یہ بات آپ کی بات بالکل درست ہے، اسی لیے میں نے تو کہا کہ 34-35 بار سن چکے ہیں ہم، وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، لیکن اب چونکہ دیکھیے الیکشنز جو ہیں وہ فروری مارچ کی تو ابھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ یہی لگ رہا ہے، مختلف جو اطلاعات بھی مل رہی ہیں، دکھائی بھی دے رہا ہے، تو اس لیے اکتوبر میں سینس بنتی ہے کہ وہ کیمپین لیڈ کرنے کے لیے ان کو آنا پڑے گا، کیونکہ ان کے علاوہ پھر پی ایم ایل این میں کوئی کیمپینر نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کا وہ پبلک میں وہ نہیں ہے امیج جو کہ نواز شریف صاحب کا ہے۔ جی اطہر، آپ اس ساری صورتحال پہ کیا کہیں گے کہ الیکشن
90 روز میں آپ کو نظر آ رہا ہے اگر تو یہ تحریک بھی مومنٹم پکڑ لیتی ہے، سیاسی جماعتیں کتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور کون سی جماعت آپ سمجھتے ہیں زیادہ فائدے کی پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشنز کا نہ ہونا، ٹو بی آنیسٹ اس وقت قوم کا بہت سارا ایسا ینگ طبقہ ہے جو سیاست کے اندر بڑا متحرک ہے. انہوں نے ضیاء الحق کا دور نہ دیکھا ہوگا، اگر کسی نے دیکھا بھی ہوگا تو ان کو اس طرح یاد نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ یاد ہے کہ گزشتہ 16 ماہ کے دوران کس طرح پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا گیا واٹ الیکشنز، اگر 5-6 مہینے الیکشنز نہیں ہوں گے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے. 90 روز میں انتخابات اگر نہیں ہوں تو اس کے بعد آئین خاموش ہے. تو آئین کے ساتھ جو گزشتہ 16 ماہ کے دوران کیا گیا، تو میرا نہیں خیال ہمیں 20-30 سال پیچھے جانے کی کسی ڈکٹیٹر کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. جو 16 ماہ کے دوران ہو گیا ویسا تو کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی شاید ہی ہوا ہو. دوسری بات، اب آگے سے کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، الیکشنز میں ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 روز کے اندر ہونے چاہیے، اور جو پچھلے حکمران تھے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے، ان کو پتا ہے کہ 90 روز میں نہیں ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 120 روز میں بھی نہ ہو. اس وجہ سے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ 90 روز کا بار بار کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو خود ملکہ مفادات کونسل کے اندر دستخط کر کے آئے. وہاں پہ مراد علی شاہ صاحب جب جا رہے تھے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کہتی رہی کہ اگر ہم نے اس مردم شماری کو مان لیا تو الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے. تو ان کو بالکل بخوبی اندازہ تھا کہ آگے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اب موجودہ حالات میں دیکھیں، اگر جو مہنگائی ہے، جس طرح کی بجلی کی صورتحال ہے، اگر ایسی صورتحال میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ ان میں سے کس کو فائدہ ہوگا، میرے خیال میں موجودہ اگر اس وقت الیکشنز ہوتے ہیں تو جو حکمراں تھے پچھلے، ان کو کافی حد تک نقصان ہوگا الیکشنز کے اندر. اچھا، اس صورتحال میں کل اہم کیس بھی ہے توشہ خانہ سزا معطلی کے خلاف. اس میں بھی بڑے ہم نے چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی، اور ہر روز سیاست میں یا پھر عدالتی کیسز میں جو ریمارکس بھی سامنے آتے ہیں، ججز پر بھی تنقید ہوتی ہے. حیدر وحید صاحب، 2 عدالتیں کہہ چکی ہیں، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ جس طرح سے دیا گیا ٹرائل کورٹ نے، اس میں خامیاں ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو سزا معطلی ہے یہ ہو جائے گی عمران خان کی؟ دیکھیں، ممکن تو ہے، کیونکہ 3 سال کی سزا جو ہے وہ اور مزید آئی تھنک کم ہو گئی ہے اب، تو وہ عموماً جو ہے وہ سسپینڈ ہو جایا کرتی ہیں. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. ضروری نہیں ہے، لیکن مور لائکلی دین ناٹ کہ سسپینشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملبہ پچھلے 16 ماہ کا ہے وہ پی ایم ایل نون چاہے گی کہ کیئر ٹیکرز پہ آ جائے، اور اگر لمبی چلتی ہے کیئر ٹیکر تو جو ان کے زمانے کی مہنگائی ہے وہ چھوٹی لگنے لگے گی، جس طرح عمران خان صاحب کے زمانے کی مہنگائی لوگ بھول گئے جب پی ڈی ایم کی حکومت کی مہنگائی آئی. تو آئی تھنک یہ ڈیلے ایک طرح سے تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل نون کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے مقابلہ کرنا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کا. پی 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 جو ہے ان کو تو سندھ حکومت کم سے کم ایٹ لیسٹ مل ہی جائے گی، تو وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے رنگ میں ہونے نہ ہونے سے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا پی ایم ایل نون کو کہ اگر یہ کچھ ماہ گزر جاتے ہیں اور یہ مہنگائی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، قابو میں نہیں رہتی، تو جو اس وقت کاٹا لگا ہوا ہے عمران خان پہ اور راحت پی ٹی آئی چیئرمین پہ، اور جو ان کا راستہ بند نظر آتا ہے، تو وہ کہیں پھر کھل بھی نہ جائے. تو یہ بھی ایک رسک ہوگا، کیونکہ پلینٹی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. تو جتنا ٹائم گزرے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چینجز بھی آ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی میرے خیال سے یہ ذہن میں رکھنی پڑے گی بات پی ایم ایل نون کو. اطہر، آپ اس پہ کیا کہیے گا کہ یہ جو قانونی معاملات ہیں، مشکلات ہیں، یہ اسی طرح برقرار رہیں گی آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی؟ جی، کیا سینس بن رہا ہے؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ قانونی مشکلات میں تو ان کا اضافہ ہوگا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملتا بھی ہے، اس کے باوجود ان کی قانونی مشکلات کم نہیں ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈیلے ضرور ہوگا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہر حالت میں چیئرمین تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے گا. اس لیے کہ اگر اس کے برعکس کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ میں، پھر بہت سارے معاملات وہاں پہ کھلیں گے کہ کس طریقے سے مقدمہ چلایا گیا، کیا کچھ ہوا. تو میرے خیال میں اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی اس مقدمے کے اندر ریلیف مل جائے گا. موزز چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی اس طرح کے ریمارکس دیے تھے کہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ٹرائل کورٹ نے کیا، وہاں پہ چیزیں صحیح طریقے سے نہیں چلائی گئیں. تو لگتا یہی ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا، لیکن کسی اور مقدمے کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے لیے مزید مشکلات تیار ہوں گی.
مزید مشکلات جاری رہیں گی. تھینک یو سو مچ اطہر کاظمی صاحب, رضا رومی صاحب, حیدر بھائی صاحب آپ کا شکریہ, نذیر لغاری صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام میں یہاں پر بریک کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. اور آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ زور پکڑے گا, کیونکہ جو تاجر ہیں انہوں نے بھی ڈیٹس دے دی ہیں. جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملک گیر ہڑتال وہ کریں گے, احتجاج کریں گے 2 ستمبر کو. تاجر کہہ رہے ہیں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. اب عوام جو ہے ایسے میں ابھی احتجاج کر رہے ہیں. جو آگے آنے والا جو بل ہے جس میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے 5 روپے 40 پیسے کا, اس کے ساتھ جب بل لگ کر آئیں گے تو پھر یہ احتجاج کہاں جائے گا. 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے نگراں حکومت نے کہ ہم کسی فیصلے پر پہنچیں گے, 48 گھنٹے کے اندر فیصلے کر لیں گے. فیصلے کرنے ضروری ہیں, نہیں تو جیسے کہ ایم کیو ایم خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ معاملہ سول نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے. تو ایسے حالات میں جب ملک کی معیشت IMF پر چل رہی ہو اور سب گومگو کا شکار ہوں کہ الیکشن کب ہوں گے, ابھی ہوں گے, بعد میں ہوں گے, یا پھر کوئی ٹائم ہی نہیں بتایا جا رہا کہ الیکشن کب ہوں گے, اس بے یقینی کے ساتھ ایسے ماحول میں کیسے ملک کے نظام کو آگے بڑھایا جائے گا, کیسے حکومت کی جائے گی, یہ بڑا اہم سوال ہوگا. سیاسی جماعتوں کا کردار بڑا اہم اس وقت سمجھا جا رہا ہے. ان کو عوام کے ساتھ میدان عمل میں آنا چاہیے, نہیں تو جیسے کہ ہمارے پروگرام میں گیسٹ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس سچویشن کو کیش کریں گے, لیکن کچھ لوگ اس ساری سچویشن کو ابیوز بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ایک آرگنائز طریقے سے احتجاج ہوگا تو ہی بہتر ہے, لیکن اگر سول نافرمانی کی طرف خدا نخواستہ معاملات چلے گئے تو یہ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا. رہی بات یہ کہ اب قانونی طور پہ معاملات حل ہوں گے, وہ فیصلے عدالتوں سے جو آئیں گے انہیں مانا جائے گا کہ نہیں, کیونکہ اب تک تمام سیاسی جماعتیں, کسی ایک کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, جس بھی جماعت کے حق میں فیصلہ آتا ہے انہیں وہ جج بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, انہیں وہ عدالتیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جن کے خلاف آتا ہے تو پھر وہ باقاعدہ طور پہ اب جج صاحبان کے نام لے کے نہ صرف پوسٹیں کرتے ہیں, ٹویٹیں کرتے ہیں, بلکہ ایک سوشل میڈیا مہم کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ وہ تمام تر مرحلے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور جب ریفارمز کی باتیں کی جاتی ہیں تب ریفارمز کر لی جائیں, وقت پر فیصلے لیے جائیں, تو پھر آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں ایسے حالاتوں کی نوبت نہ. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.